اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں أهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے وہ سحری کا مزہ وہ افطار کی بھوک وہ قرآن کی تلاوت و نماز کا معمول وہ روزہ کی برکت وہ روزے کا نور مبارک ہو مومنوں ماہ رمضان آ رہا ہے سامعین کرام اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے انتظار کیا تھے جب اب اس مہینے تک ہم پہنچ ہی چکے ہیں تو اب اس مہینے کے گزارنے کا کچھ اصول اور کچھ طریقے ہیں ماہ رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں ماہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کیسے کریں دنیا کا دستور ہے جب کوئی خاص مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی جاتی ہے خاطر و مدارات کا پورا خیال کیا جاتا ہے جب آنے والا مہمان کسی حکومت کا نمائندہ اور کسی مملکت کا فرما روا ہو تو پھر اس کے اہتمام میں تمام تر ناتوانیاں کو صرف کیا جاتا ہے اور ہر ممکن اس کے شایان شان استقبال کرنے کی فکریں ہوتی ہیں پورے زمانے قیام تک غیر معمولی اس کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے جب دنیا کے کسی مہمان کا اتنا خیال کیا جاتا ہے تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہو اور جو پروردگار عالم کے جانب سے انسانوں کو نوازنے اور ان کے دامن مراد کو بھرنے کے لیے مہمان بن کر آتا ہو تو اس کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے اور اس کے استقبال کی کیسی فکر ہونی چاہیے چنانچہ ماہ رمضان المبارک بھی ایک عظیم الشان مہمان ہے جو انسانوں کے اجر و ثواب کو بڑھانے گناہوں کو معاف کرنے نیکیوں کی راہوں میں ہموار کرنے بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے نافرمانیوں کے دلدل میں نافرمانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوں کو نکالنے جذبہ اطاعت و عبادت پر پروان چڑھانے ذکر و مناجات کی لذتوں کو پیدا کرنے تلاوت قرآن کی نورانی ماحول کو عام کرنے اثار و ہمدردی کے جذبوں کو بیدار کرنے رضا الہی کے شوق و فکروں کو بیتاب کرنے راتوں کو خدا کے سامنے کھڑا کرنے دن میں حکم الہی کے بجاوری میں خواہشات کو قربان کرنے مشق کرانے دعا اور نمازوں کا اہتمام کروانے بھوکوں کو کھلانے اور فاقہ مستوں کو فاقہ دور کرنے نیکیوں پر احسان کرنے اور بروں کو خدا سے قریب کرنے انسانوں کو نار جہنم سے نجات دلانے روزے داروں کو جنت کے اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز کرنے داد و دہش و الطاف و انعام کی بارش کو برسانے کے لیے ماہ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور رحمت الہی سے سب کے لیے بہت کچھ لٹا کر جاتا ہے تو میں اس کا استقبال کرنے اور اس کو بہترین انداز میں گزارنے کی کیسی فکر کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی اہمیت و عظمت سے آگاہ فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے اس کی قدردانی کیسے کی جائے ہدایت و تعلیم دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد کی فکر رجب المرجب کے مہینے سے شروع ہو جاتی تھی اور جو ہی رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ان دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا تھا اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا
اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھے اور رمضان سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بھی اس کی تیاریوں کا ثبوت پیش کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا بھرپور انداز میں گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے سے تمام شروع فرما دیا کرتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے، کہیں رمضان المبارک میں ناتوانائی، کمزوری کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں۔ آج کل جس طرح ہم رواجی انداز میں رمضان خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رمضان کے چند دن گزر نہیں پاتے ہیں کہ بے احترامی اور ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مسجدیں مسلیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرنی پڑتی ہے، مگر جو ہی کچھ دن گزر نہ پاتے ہیں کہ تعداد میں کمی اور شوق و ذوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے رمضان کی حقیقی قدر نہیں جانی اور جس انداز میں اس میں عبادتوں کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اسی لیے رسمی اور رواجی مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق و احترام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنی ہے اور اس کے لیے ایک مکمل عمل کی ضرورت ہے، ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نماز تراویح مکمل ادا کی جائے، سنت و نوافل کا التزام ہو، تلاوت قرآن کریم کا پورا اہتمام سے معمول بنایا جائے، تسبیحات و ذکر بھی نظام العمل میں داخل کیا جائے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پورے خلوص کے ساتھ دعاؤں کا معمول بنایا جائے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری وغیرہ سے پرہیز کیا ہے، گناہوں سے بچنے اور نافرمانی والے کام انجام دینے سے بچا جائے، استغفار کی کثرت ہو، اوقات کو ضائع ہونے والے لا یعنی کاموں میں لگنے سے حفاظت کی جائے، حسب حیثیت صدقہ وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مبارک طریقوں کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، دینی کتابوں کو مطالعہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ ان چیزوں اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو انشاءاللہ رمضان کی خیر و برکات اور اس کی سعادتوں سے ہر ایمان والا بہرور ہوگا اور رمضان مسلمانوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ تو اللہ کے جو بندے اس کی قدر کرتے ہوئے گزارتے ہیں وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور ان کی زندگیاں میں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی